بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روضۃ الاصفیہ میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور مانند آفتاب چمک رہا تھا۔ والد نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب رواں ہیں اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا ایک بستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے اور چاند تو سورج آسمان سے اترے اور انہوں نے مجھ کو سجدہ کیا، اسی لیے میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور آب رواں ان کا بخت ہے اور سبز باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب و ماہتاب ماں باپ ہیں اور 11 ستارے 11 بھائی ہیں، اور سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب تابع دار رہیں گے اور پیشانی عاجزی کی اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے پیارے بیٹے کو منع فرما دیا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو وہ ہر ایک اسے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کو تیار ہو گئے۔ اور یائل جو سب سے دانا تھا، اس کے پاس سب جمع ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کو جھوٹا خواب بنا کر سناتا ہے، اور اس نے کہا، ایسی صورت جھوٹ بولنے والوں کے لائق نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ستارہ بلند ہو جائے۔ پھر کچھ دنوں تک خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو کر اس کو دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ سب نے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے آگے عرض کی کہ اگر آپ علیہ السلام ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے غم دور کریں تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گئے تو میرا دل غمگین رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، بھیڑیے کی کیا مجال کہ وہ ہم سے ہمارے بھائی کو لے جائے اور کھا لے؟ ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر منت سماجت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آتے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت و زاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کو قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ واپس جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا، یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے سے متفق ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یا خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ جو کہ باپ کی محبت اس میں اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور انہیں ہمارا کوئی خیال نہیں، اسی لیے اس کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں پھینک جاتے ہیں تاکہ باپ کے سامنے سے یہ ہٹ جائے۔ پھر باپ ہماری طرف توجہ کریں گے اور پھر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ آخر سب بھائیوں نے ایذا دینی شروع کر دی، برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے رہے۔ کنویں کے پاس لے گئے جو کتنے ہی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا، پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان ایک پتھر تھا جس پر آپ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔
اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وحی کی کہ آپ علیہ السلام صبر سے کام لیں۔ اپنے بھائیوں پر خدا آپ کو غلبہ دے گا، اگرچہ بھائی آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو کنویں میں پھینکتے وقت نکال لی تھی، اسے بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش کی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آپ ہمارا یقین کریں یا نہ کریں ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کر کھا گیا لیکن یوسف کی قمیص کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکا، اور آپ اصل معاملے کی تہ میں پہنچ گئے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا میں صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور رات کو باپ کے سامنے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر آن پہنچے اور خون آلودہ کرتا بطور شہادت پیش کر دیا۔ چور کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات میں کجی ہوتی ہے، سب کچھ کیا مگر قمیض پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کہا خدا اس دکھ کو ٹال دے کیونکہ تم محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور اس کا پیراہن بھی خون آلودہ ہوا مگر پھٹا نہیں۔ خیر میں صبر ہی کروں گا۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے: اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اور دکھ کو کسی کو نہ دکھانا، اور اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کے لیے اس کے لیے ذکر کیا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کے معنی ظاہر ہیں کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور ایک نے چھڑوا دیا۔ رویل یہودا نے کہا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پریشان تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سارا دن رنج و غم میں گزارا۔ جب غروب سورج ہوا تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے راستے پر گئے اور آگے سے بیٹے روتے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام ان میں نظر نہ آئے تو وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہودا اٹھا کر گھر لایا، ساری رات بے ہوش رہے اور صبح کو ہوش آنے پر دریافت کیا تو بیٹوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا اے عزیز امیر انور چشم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد رویل نے کہا اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پیراہن کو دیکھا تو فرمایا یہ پیراہن تو سالم ہے، عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر پیراہن کو کچھ نہ ہوا، جاؤ اس بھیڑیے کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے، ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون آلودہ کر کے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میرے دل بند کو کھایا ہے۔ بھیڑیے نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا خدا کی پناہ مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ علیہ السلام کی بکریوں پر تصرف کریں، آپ علیہ السلام کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو پیغمبروں کا گوشت اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ آہوزاری کی، یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ آہوزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے پاس رہے اور تسلی دیتے۔ سوداگروں کا ایک قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا
قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر، جو گنتی کے چند درہم تھے، بیچ ڈالا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزارے اور بھائی بھی ادھر ارد گرد پھرتے رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، بشرا ھذا غلام۔ اور صدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی کے لیے بھیجنے والے کا نام بشرا تھا، اس لیے ڈولی نکالنے والے نے کہا، اے بشرا، یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے، تو انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو قافلے والوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ وہ تقریباً 20 یا 22 درہم تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبت تھے کہ اگر قیمت نہ ملتی تو پھر بھی وہ آپ کو فروخت کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی کا پہلو کیسی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش پانا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کی بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ باوجود ان تمام مصائب کے آپ نے کوئی واویلا نہ کیا اور اپنی قسمت پر شاکر رہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبر کیا۔ مصر کے بازاروں میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔